لے جناب ان کو کٹہرے میں، جنہوں نے روڈا کے پیپرز کے اوپر سائن کیے تھے، جنہوں نے پرمیشن دی تھی کہ آپ دریا کے کنارے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لیں، لے آئیں ان کو کٹہرے کے اندر، جنہوں نے علیم خان کے پارک ویو کو ایکسٹینشن دی تھی۔ عمران خان کا علیم خان کے ساتھ جھگڑا یہ تھا، علیم خان یہ چاہتے تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید عمران خان ان کی جو پارک ویو سوسائٹی ہے اس کی ایکسٹینشن کے لیے 300 کنال جو زمین ہے اس کے اوپر سائن کر دیں گے۔ عثمان بزدار، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے سب سے نالائق ترین وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ان کو یاد رکھا جاتا ہے اس لقب کے ساتھ، انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ عمران خان کے اوپر پریشر بنایا گیا لیکن عمران خان نے صاف انکار کیا۔ ایس ایم عمران نام کے ایک شخص تھے، لائق ہے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے شخص ہیں، وہ قابل شخص تھے، وہ وائس چیئرمین ایل ڈی اے تھے، ان کے اوپر پریشر بنایا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ آپ علیم خان کو پرمیشن دے دیں، ان کی سوسائٹی ایکسٹینشن کے پیپر کے اوپر سائن کروا دیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ انلیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے، لیکن جیسے تیسے کر کے علیم خان کی سوسائٹی کو ایکسٹینشن ملتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے سیلابی صورتحال دیکھی، لوگوں کا اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ڈوب گیا۔ کسی میں اخلاقی جرت ہے استعفیٰ دے؟ کوئی ہے کسی میں اخلاقی جرت کہ سیلاب جو متاثرین ہیں، جن جگہوں پہ ان کے گھر تھے، جو دریا کی زمین انہیں بیچی گئی ہے، کسی کا استعفیٰ سامنے آیا؟ کسی کی گرفتاری سامنے آئی؟ کوئی نیب نے پکڑنے کی کوشش کی کسی کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، سوائے فوٹو شوٹ کے کچھ نہیں ہو رہا۔ جو اس وقت این جی اوز رول پلے کر رہی ہیں نا، وہ ریاست کو کرنا چاہیے۔ ریاست کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس میں کچھ نہیں بول سکتا، آپ کے سامنے معاملات ہیں سارے۔ این جی اوز بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ یہ تو چلیں، جب پانی کی سطح نیچے اترے گی اندازہ ہوگا کہ یہ سیلاب نے کتنی تباہیاں مچائی ہیں۔ ایک چیز یہ تو آپ کو ایک نظر آ گئی نا سوسائٹی علیم خان کی، اس کے علاوہ دیکھیں محمود بوٹی سے لے کر تھرو آؤٹ آگے تک جس شخص نے 90s میں 80s میں 2000 سال میں تھرو آؤٹ آگے تک جتنی سوسائٹیز بنائی ہیں، فی مرلے کے حساب سے ان لوگوں نے کمیشنیں کھائی ہیں۔ سب کے گرد گھیرا تنگ ہونا چاہیے، اور وہ لوگ خاص طور پر ابھی اس موجودہ سیٹ اپ کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی عوام کو لوٹنا بند کر دیں، خاص طور پر جس بیچارے شخص نے کروڑوں کے گھر خریدے ہیں وہاں پہ اپنی زیور بیچ کے، نہ جانے کیا کیا بیچ کے انہوں نے گھر لیے ہیں، ان کو ملا کہ آخر میں بنجر زمین ہو گئی ہے، اور گھر رہنے کے قابل نہیں ہے اب۔ تو خدا کا واسطہ بھائی، جو وعدے کرتے ہیں آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے، انہیں پورا بھی کیا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب رائے فرار اختیار کر رہے ہیں کہ جی ہم سے نہیں ہوگا، ہم نے بس بیچ دیا، ہم کیا کریں، یہ تو قدرتی آفت تھی۔ قدرتی آفت نہیں تھی، آپ نے لوگوں کو چونا لگایا ہے، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔